علی محمد خان صاحب، بجٹ کے حوالے سے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ مانگ تانگ کے تو دیا جا رہا ہے، تو ادھار میں اتنا کچھ ہی دیا جا سکتا ہے، اور پھر جہاں پہ مزدور کی کم سے کم اجرت نہ بڑھے، جہاں پہ ٹیکس سلیب میں تبدیلی کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ عوام کو ریلیف ہے، جہاں پہ نان فائلر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہوں، تو آپ کے نزدیک یہ بجٹ جو ہے یہ کس حد تک فیسینیٹ کر رہا ہے یا کس حد تک یہ ہمیں مزید مشکلات میں ڈال رہا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کو، رانا صاحب کو، اور آپ کی تمام ناظرین 92 نیوز کے گزشتہ عید مبارک. دیکھیں، یہ جو بجٹ محترم وزیر خزانہ صاحب نے پیش کیا، تو اندر تو ہمارا احتجاج آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن وہاں سے نکل کے میں نے صرف اس پہ ایک ٹویٹ کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وقت نکال کے میری بات پہ سوچیں تو شاید آپ یا سب جتنے بھی پاکستانی ہیں میرے سے متفق ہوں گے جو حق بات کو پسند کرتے ہیں. میں نے صرف اتنا کہا کہ دیکھیں، یہ فارم 47 کا بجٹ ہے. فارم 47 بجٹ نامنظور. دیکھیے، جس طرح بنجر زمین جو ہے فصل نہیں دے سکتی، اسی طرح فارم 47 کی حکومت سے عوام دوست بجٹ کی توقع رکھنا اس لیے عبث ہے، فضول ہے، کہ ان کو یہ پتا ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. اور تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا ہے. ماضی میں وقت کم ہے ورنہ میں تاریخ پوری سامنے رکھ دیتا. حالیہ جو سن 85 کے بعد ہے، ضیاء صاحب کے زمانے کے بعد جو آئی ہے، جو برائے نام جمہوریت جو واپس آئی ہے، کہ ایک وزیر اعظم جو بھی آتا تھا اپنی سیٹ وہ جیتتا تھا. اس کو 30 35 40 سیٹوں کا 50 تھوڑی زیادہ کہہ گیا ہوں، بس اتنا ہی کوئی جرلو وغیرہ پھر جاتا تھا. وہ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک مائنورٹی حکومت ہے، کیونکہ 17 سیٹیں ہیں، وزیر اعظم سیٹ ہارا ہے، اس کا بڑا بھائی 3 بار کا وزیر اعظم سیٹ ہارا ہے، اس کا ڈیفنس منسٹر سیٹ ہارا ہے، ان کی وزیر اعلیٰ سیٹ ہاری ہے، سب کے سب ہارے بیٹھے ہیں لیکن حکومت میں بیٹھے ہیں. تو ان کو ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ عوام کا ووٹ ضروری نہیں ہے، کہیں سے آپ کی مشہوری ضروری ہے، کہیں آپ کی قبولیت ضروری ہے. تو جہاں سے وہ آئے ہیں، جہاں سے ان کو مینڈیٹ ملا ہے، ادھر وہ خوش رکھ رہے ہیں. تو آپ کو مجھے کیا گلہ کرنے کا حق ہے؟ ہم پہلے یہاں ملک میں صحیح جمہوریت لائیں، جنون لوگ بیٹھیں، ان سے پھر گلہ کریں. یہ تو ایسی ہی بات ہے نا کہ آپ ایک عطائی سے نسخہ لکھوا کے پھر کہیں کہ مجھے افاقہ نہیں ہو رہا. تو بھئی پہلے صحیح ڈاکٹر کے پاس تو جائیں. جو مینڈیٹ کا حامل آدمی ہے، گنہگار جو ہے بیچارہ جو بیٹھا ہے، علی بھائی آپ عوامی مینڈیٹ سے آئیں. جب تک عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئیں گے، یہ بحث ہی فضول ہے. یہ بحث ہی فضول ہے. یہ کیا کون سی ڈبیٹ ہم کر رہے ہیں؟ علی بھائی، آپ اس بجٹ کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا لکھا. آج پیپلز پارٹی اس بجٹ پہ بول رہی ہے، رضا ربانی صاحب، ندیم افضل چند صاحب، پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس ہے، باقی لوگ بول رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں جب ووٹ کی باری آئے گی تو یہ ساری زبانیں بول لیں گے یا خاموش ہو جائیں گی؟ مجھے تو سارا پتہ، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. رانا صاحب، اس پہ بھی میں نے ایک تھوڑی سی جسارت کی ہے. وہ میں آپ کو ویسے مجھے مل جاتا ہے تو میں وہ سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. ہاں، یہ آ گیا، آپ کے سوال کا جواب آ گیا. یہ میں نے آج میں سمجھتا ہوں میرے بھی دل کا زور زیادہ ہے، شاید فارغ ہوں اس لیے میں ان چیزوں پہ مغز کھپاتا ہوں. میں نے صرف اتنی سی بات کی ہے کیونکہ اس وقت میرے بڑے قابل احترام ہے، وہ سیاسی کارکن ہے، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں چودھری منظور صاحب کی. میں حقیقت دل کی بات کروں، میں جو سچ ہے وہ میں کہوں گا، لیکن ان کی بات مجھے پسند نہیں آئی. ان کے شاید دل نے اس بجٹ کو نہیں مانا ہو. چودھری صاحب ورکر ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے نہیں مانا ہوگا. وہ بات میری وہ سن رہے ہوں گے، ان کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ میں ان کو پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں. ان کے اندر کا جو جیالہ ہے اس نے نہیں مانا ہوگا اس بجٹ کو. چودھری منظور صاحب نے علی بھائی، چودھری منظور صاحب کی جو گفتگو ہے وہ ذرا ایک بار سنوا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، پھر اس پہ میری بات پہلے سن لیں. جی جی، اس کے بعد سنوا دیں. میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی عوامی جماعت ہے، جو کسی زمانے میں تھی، بی بی صاحبہ زندہ تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، عوامی جماعت تھی، کبھی بھی ڈیل کر کے حکومت میں نہیں آئے تھے. وہ ڈیل والے عجائب والے تھے، عوام کی طاقت سے آتے تھے اس زمانے میں. اب کی نہیں میں بات کر رہا. تو میں نے لکھا کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی عوامی جماعت ہے
اور سمجھتی ہے کہ یہ فارم 47 بجٹ عوام دوست بجٹ نہیں، غریب کش بجٹ ہے، تو مگرمچھ کے آنسو بہانے کی چنداں ضرورت نہیں. نہ پریس کانفرنس کیجئے، نہ احتجاج یا شور کیجئے گا، بس بجٹ کو ووٹ ڈالنے والے دن اس عوام دشمن بجٹ کو ووٹ نہ دیجئے گا. سمپل. آپ نے اس تقریر سے پہلے ہی ایک ایسا فقرہ لکھ دیا جو آپ کے بھی آنے سے پہلے میں یاسر کو کہہ رہا تھا ووٹ کے حوالے سے ہی. اچھا، تحریک انصاف نے کیا حکمت عملی بنائی ہے کہ اس بجٹ کو، میری سوال لے لیں، تحریک انصاف نے کیا کوئی ایسی حکمت عملی بنائی ہے کہ اب کچھ لوگوں کو کے ساتھ رابطے کیے جائیں جو ہم خیال ہیں یا ہر سیاسی جماعت کے اندر ہوتے ہیں نا اچھے لوگ بھی، ان سے کہا جائے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا، ایسا کوئی سلسلہ شروع کیا آپ نے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اور ران صاحب دیکھیں، میں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ چودھری منظور صاحب نے یہ بناوٹی باتیں کی ہیں. انہوں نے دل سے بات کی ہے، لیکن کیا ان کی لیڈرشپ ان کے ساتھ اس بات پہ ایک پیج پہ ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں صرف عہدے کی بات کروں گا، آپ سمجھ جائیے گا کہ کیا چیئرمین سینٹ جن کا تعلق ان کی جماعت سے ہے، یا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جن کا تعلق ان کی جماعت سے ہے، کیا ان کی مرضی کے بغیر ان کی تنخواہیں پتہ کتنے 100 گنا بڑھ گئی ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اضافہ مناسب قدر وہ ہونا چاہیے، لیکن جس طرح سے ہوا ہے کیا ان کی مرضی کے بغیر ہوا؟ اچھا، اگر آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں، آپ مزدور کی بات کرتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو رہا ہے، مزدور کی بات کرتے تھے، روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے تھے، لیکن کیا اس بات پہ محترم بلاول صاحب ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں؟ جس طرح سے وہ باہر یعنی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ڈپلومیسی کیجئے، لیکن میں جو فوٹیجز باہر کی دیکھ رہا ہوں وہ ان کے ساتھ ایک اور محترم کچھ خواتین MNA صاحبان یا بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، جس طرح سے وہ موو کرتے ہیں ہائی پروفائل، جس طرح ایسے لگ رہا ہے جیسا کوئی پتہ نہیں ہالی ووڈ کا کوئی آپ افتتاح پہ جا رہے ہیں کسی مووی کے. آپ یار ایک غریب ملک کے رہنے والے، غریب ملک کے آپ لیڈرز ہیں یا ان کے نمائندے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے میں ہوں یا چاہے کوئی اور ہو، آپ یہ فلیم بوائنس ایک غریب ملک کا وہ مزہ نہیں کرتی. آپ کے اس میں رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی اس بجٹ کے حق میں نہیں ہے اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا عوام دوست بجٹ نہیں ہے، تو پھر دو کام کیجئے گا. جو کام آپ مرکز میں چاہتے ہیں وہ کام آپ صوبے میں دکھائیے. یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ مرکز میں عوام دوست بجٹ نہیں ہے تو پختونخوا میں ہم عوام دوست بجٹ لے کے آئیں، دکھائیں جتنا بھی اپنے محدود وسائل میں کر سکتے ہیں، کیونکہ مرکز ہمیں ہمارا فنڈ نہیں دے رہا پراپر. لیکن صوبے میں اپنا مرکز میں کم از کم قومی اسمبلی میں اگر پیپلز پارٹی جا کے اس بجٹ کو پاس کرتی ہے، ووٹ دیتی ہے، تو پھر رانا صاحب میں اس سیاسی جمہوری نظام پہ پھر ماتم نہ کروں تو میں کیا کروں؟ میں کس منہ سے پھر گلا کروں جو ہم خود ہی گورکن بنے بیٹھے ہیں، جو ہم خود ہی سیاسی انتظام کو کفن دفن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ جو ہم اندھیروں میں خوف زدہ بیٹھے ہیں، یہ جو ہم اندھیروں میں خوف زدہ بیٹھے ہیں، سیاستدانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا کریں؟ خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں.